بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام وابنہ الکریم آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ درس میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہوں میں بدنی یا مالی عبادتوں کا ایصال ثواب کی شکل میں نذران عقیدت پیش کرنا یہ ممدوح ہے، اللہ پاک کے حکم کے اور ارشاد کے عین مطابق ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کا وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ قیامت کے دن نہ خرید و فروخت اور نہ ہی دوستی اور نہ ہی شفاعت کام آئے گی۔ یہ تین بات، جس میں ایک بات خرید و فروخت کو میں نے بتا دیا تھا کہ جس طرح دنیا میں آپ اپنی ضرورت کو خرید و فروخت کے اعتبار سے پوری کرتے ہیں، جیسے کاروبار کرتے ہیں، راشن کی دکان ہے، چیز بیچتے ہیں، کوئی لیتا ہے، بیچنے والے کی بھی ضرورت پوری ہو رہی، لینے والے کی بھی ضرورت پوری ہو رہی، تو دنیا میں اپنی ضرورت جس طرح پوری کر سکتے ہیں کرتے ہیں، کیا آخرت میں جب بندے کو ضرورت پڑے گی وہاں بھی خرید و فروخت کریں گے، کر سکتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے کہا نہیں، لا بیع فیہ، اس دن خرید و فروخت کا حکم اور اس کی اجازت آپ کو نہیں ملے گی، ولا خلۃ، اور نہ ہی دوستی کام آئے گی۔ اسی پر ہم آپ کو تھوڑی سی آج دوستی کام آئے گی کا مطلب، جس طرح آپ دنیا میں کسی سے دوستی کرتے ہیں تو جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے کبھی ان سے دستے بدل لے لیتے ہیں، کبھی قرضہ لے لیتے ہیں، کبھی کھانے پینے کا مسئلہ، کبھی ہوٹل کا مسئلہ، یعنی دنیا میں ایک دوست سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ تو کیا آخرت میں جب آپ کو ضرورت پیش آئے گی نیک اعمال کی، جنت میں داخل ہونے کی، اور دوست آپ کا آپ کے سامنے ہوگا، تو کیا وہ دوست آپ کی ضرورت پوری کر سکیں گے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، لا خلۃ، کوئی دوست بھی وہاں کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعت، اور نہ ہی کسی کا ریکویسٹ کام آئے گا۔ شفاعت، ریکویسٹ، سفارش کام آئے گی، نہیں آئے گی۔ یہ تین بات بڑی قابل توجہ تھی، تو ہم نے صرف نگیٹو انداز میں جو قرآن پاک نے پیش کیا ہے ابھی بتا دیا، کام نہیں آئے گی، جس سے مطلب یہ کہ آٹومیٹکلی عقیدہ یہ ملا کہ میدان محشر میں اپنا پرسنل عمل ہی کام آتا، خود کا عمل اگر اچھا کرے تو کام آتا، باقی کچھ بھی کام نہیں آتا، یہ سڈنلی عقیدہ یہ ملا۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ قرآن پاک کا جو یہ تقاضا ہے کہ ایسا واقعی ہے کہ کچھ بھی کام نہیں آتا؟ اب ذرا توجہ دیجیے۔
سب سے پہلے جو دیا گیا ہے نگیٹو پہلو قرآن پاک کا، اس پر آپ کو ہم سب کو ایمان رکھنا ہے۔ ہاں بندے کچھ بھی نہیں کریں گے آپ، اور پھر آپ ڈپینڈنٹ رہیں گے خالی دوست کی دوستی پر، تو وہ دوست دنیا میں جب ٹھکرا دے گا آپ کو تو آخرت کی کیا بات ہے۔ وہ ایک دوست ہے، صرف آپ ان کے سفارش پر ڈپینڈنٹ ہیں، ان کی مطلب قرضہ دینے پر ڈپینڈنٹ ہے، تو دنیا ہی میں آپ دیکھیں کیا بات، خالی تو ون سائڈڈ ہماری سے قرضہ مانگتا ہے، یہ کیسی دوستی ہے، ہماری دوستی کا تو وسیلہ دیتا، ارے دوستی میں یہ تو ایک سائڈ سے دوستی اگر دنیا میں بھی ہو تو دنیا میں ٹھکرا دیے جاتے ہیں، دونوں سائڈ سے ہو تو دوستی قائم رہتی۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے میدان محشر میں قیامت کے دن دوست واقعی کام نہیں آئیں گے؟ تو ہاں آپ ذرا توجہ سے سنیے گا، قرآن پاک کی آیت کریمہ پہلے دوست کام نہیں آئیں گے، اس پر آپ کو تھوڑی سی قرآن پاک سورہ زخرف کی آیت کریمہ آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ زخرف پارہ نمبر 25 آیت نمبر 67، اللہ سبحانہ فرماتا الاخلاء یومئذ، کہ یومئذ اس دن، اخلاء خلیل کی جمع، جیسے عزیز کی جمع اعزاء بولتے ہیں نا، اعزاء و اقرباء لکھتے ہیں ماشاءاللہ، تو عزیز کی جمع اعزاء، ایسے خلیل کی جمع اخلاء، خلیل گہرے دوست کو بولتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، وہ گہرے دوست، ان کا لقب کس لیے پڑا تھا کہ اسماعیل کو انہوں نے ذبح دیا، اگرچہ ذبح نہ ہوئے لیکن ذبح تو کیا نا، میں ذبح کر رہا ہوں اور ذبح کرے بھی، تو کوئی بڑے سے بڑا جس دوستی کے درمیان نہ آ سکے اسی دوستی کو خلت کہتے ہیں، اور ایسے ہی دوست کو خلیل کہتے ہیں، دوسرے کو شریک نہ کرنا۔ اسماعیل جیسا بیٹا بھی شریک ہونے کو چاہا تو اللہ پاک نے کہا ذبح کر کیونکہ تو میرا خلیل ہے۔ ہاں تو خلت ایسی دوستی کو بولتے ہیں جس میں شراکت نہ ہو۔ آج تو ہم 5 6 10 دوستان بنا لیے اس وقت، خیر اسی کو اللہ پاک فرماتا الاخلاء یومئذ، گہرے سے گہرے دوست، یومئذ اس دن، بعضهم لبعض ایک دوسرے کے لیے، عدو دشمن بن جائیں گے، گہرے سے گہرا دوست اس دن ایک دوسرے کے لیے دشمن بن جائیں گے۔ مثال دو، آپ ہمارے دوست ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، کوئی تیسرا نہیں ہے، اب ضرورت پڑ رہی ہے آپ کو تو آپ کہیں نہیں اب میں نہیں جانتا آپ کو، ایسا کریں گے، آپ نہیں جانتے میرے کو، ایسا اس طرح سے، ارے کیا باتیں کر رہا ہوں، تو میرا دوست ہے، میں نہیں جانتا آپ کو، دوستی پوستی کچھ بھی نہیں، سب کو اپنی پڑی، اس طرح سے بھی دشمنی کے جملے بولیں گے، عداوت کے جملے بولیں گے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے، اسی کے بعد فرماتا ہے الا المتقین، لیکن اگر گہرے دوست کے درمیان چاپلوسی کا علاقہ نہ ہو، تقوی کا علاقہ ہو، تو اللہ فرماتا ہے تمہیں دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں، میری اجازت ہے کہ تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو۔ دیکھا، تو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہاں تک تو سمجھ میں آ رہا تھا، ایک دم دوست دشمن بن جائیں گے، بٹ جیسے ہی اللہ پاک نے کہا لیکن الا المتقین، لیکن متقی حضرات جو دوستی کیے ہوں گے، تقوی کی بنیاد پہ دوستی کیے ہوں گے۔ ایک مرتبہ ہم نے بریانی کے لیے بلایا، آپ نہیں آئے، ہم بھی عداوت کر لیے،
آپ بلائے میں نے گیا ہم بھی دعوت کر لیے، یا آپ کبھی بہت دن سے نہیں بلا رہے ہیں، تو یہ سب چاپلوسی کے جو شہوتوں کے خواہشات کی دوستی یہ سب رد کر دی جائے گی۔ لیکن اگر نماز کے لیے ہے، حج کے لیے ہے، عمرہ کے لیے ہے، دعا کرتے ہیں اے اللہ میرے دوست کو بھی حاجی بنا دے، اے اللہ میرے دوست کو نمازی بنا دے، یہ سب اگر دوستی ہے، نیکی اور پرہیزگاری والی دوستی ہے، تو میدان محشر میں ایک دوست دوسرے دوست پر اگر مدد مانگیں گے کہ اگر میرا ایک عمل کم ہو رہا ہے تیرے پاس ایک زیادہ ہے، تو وہ دوست تقویٰ کی بنیاد پر اس کی مدد کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ ہاں تقویٰ والو اگر دوست ہو تو تم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو، یہ میرا حکم ہے۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، گہرے سے گہرا دوست اس دن دشمن ہوگا، لیکن جو تقوی والا، دوستی کا معیار تقوی ہوگا، دوستی کی بنیاد پرہیزگاری ہوگی، تب جا کر کے وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ اس قسم کی آیتوں کو لے کر کچھ عقیدے کے لوگ اس طرح بولتے ہیں کہ کوئی کام نہیں آتا، پرسنل عمل ہی کام آتا، جو مر گیا ہے اس کو چھوڑ دو، وہ ان کا عمل ان کے ساتھ، ان کا عمل ان کے ساتھ، ایسا نہیں۔ دیکھیے قرآن ہی سے میں نے ابھی تفسیر بتایا آپ کو، سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں نے بتایا قرآن ہی سے ہے، حدیث پاک میں قرآن سے ہے۔ تو اب اس آیت کریمہ کو بولتے ہیں مجمل۔ مجمل کا مطلب جو ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھائے نہیں، اور دوسری آیت جو آپ کو سمجھا دے اس کو بولتے ہیں مفصل، ڈیٹیل تفصیل کر دینے والی، کہ اس آیت میں آپ کو ٹینشن ہو رہا تھا نا، اب اس آیت کریمہ میں اٹینشن ہو رہا ہے، اس میں توجہ مل رہی ہے آپ کو، اس میں آیت کریمہ نے آپ کو سہارا دے دیا کہ آپ تو صبح و شام 24 گھنٹے دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو، تو تکلیفوں کے پہاڑ، ارے رے 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 رے، وہاں جب کون بھی کام نہیں آتا تو یہاں تو ہے نہیں ہمارا عمل صحیح، تو پھر کیا کرنا، گئے کام سے سہارا دے دیا کہ کسی متقی سے دوستی کر لے وہ تمہیں کام آئیں گے، پرہیزگار سے دوستی کر لے وہ تمہیں کام آئیں گے، اولیاء اللہ سے دوستی کر لے، نبی صدیق شہداء سے محبت اور دوستی کر لے وہ تمہیں کام آئیں گے۔ دیکھا، یہ ہے اصل۔ تو کام نہیں آئیں گے اگر کوئی صرف پرسنل لائف جیا ہے، کسی سے کوئی دوستی نہیں، کوئی یہ نہیں، اب پھر برا بن کر کے مرا ہے، اس کو کام نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر کوئی گہرا دوست تقوی والا ہے، مثال کے طور پر نبی سے پیار کرتے ہیں، صحابی سے پیار کرتے ہیں، غوث قطب سے پیار کرتے ہیں، یہ سب آپ کے عمل کم ہوں گے تو یہ آپ کو کام آئیں گے۔ کیوں؟ پیار کی وجہ خواہش نہیں ہے، بریانی نہیں ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے کہ یہ اچھے ہیں اس لیے ہم ان سے پیار کرتے ہیں، صحیح ہے؟ ورنہ پیار کوئی انتقال کیے ہوئے شخص سے کہیں کرے گا بابا؟ تو شرف الدین بابا کی بارگاہ میں ہم کہیں کو جاتے ہیں، کچھ ملتا ہے کیا؟ اگر نفسانیت ہوتی، خواہشات نفسانی ہوتی تو ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہی نہیں۔ کیوں؟ کچھ بھی نہیں ملتا ظاہری طور پر، کچھ بھی نہیں ملتا ظاہری طور پر، لیکن ہماری روح خوش ہوتی ہے، یہی ہے تقویٰ۔ ہمارا ذہن پراگندہ ہے تو صاف ہو جاتا ہے، یہی ہے تقویٰ۔ تو ہماری محبت کا معیار تقویٰ ہے، اور یہ تقویٰ جس محبت کا معیار ہو، میدان محشر میں وہ محبت ایک دوسرے کے کام آتی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں صاحب مشکات نے اس کو تخریج کی ہے، میدان محشر قائم ہوگا، جنت اور جہنم کا جب فیصلہ ہو جائے گا تو جنتیوں کی طرف سے ایک جہنمی گزرے گا، ایک جہنمی جنتیوں کے پاس سے گزرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بخش دے اپنے حبیب کے صدقے میں۔ تو جنتیوں کی طرف سے جب گزر ہوگا تو جہنمی بار بار اس جنتی کو دیکھے گا، وہ جنتی کہے گا، اے لوگو جی کیوں بار بار مجھے دیکھ رہا؟ تو وہ شخص کہنے لگے گا، اما تعرفونی، عربی کا جملہ دیکھیں، اما تعرفونی، بھائی صاحب آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ میں تو نہیں پہچانتا۔ ارے لیکن میں تو آپ کو پہچانتا ہوں۔ تو جنتی کہیں گے، کیسے پہچانتے آپ؟ ارے آپ کو ایک مرتبہ بہت پیاس لگی تھی، میں نے آپ کو پانی لا کر دیا تھا گھر سے، سقیتک شربۃ، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، یاد آیا؟ ایسے ایسے کرتے کرتے، جیسے یاد کا ایک تصور ہے، ایسے ایسے کرتے کرتے، ارے ہاں برابر یاد آیا۔ جب یاد آیا تو اس میرے عمل کی وجہ سے اللہ سے ریکویسٹ کر دو نا، واہ واہ، دیکھ رہے ہیں، اللہ سے ریکویسٹ کر دو نا، تو وہ ریکویسٹ کریں گے، اور حدیث میں ہے کہ جب ریکویسٹ کریں گے فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، تو اللہ ان کے ریکویسٹ کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ دوسرے کا گزر ہوگا،
دوسرے کا گزر ہوگا تو وہ بھی ایسے ہی جنتی کے قریب سے گزرے گا. وہ جنتی کو دیکھ کر کہے گا سنو 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 رکو مجھے ان سے بات کرنا ہے. ارے کیا بات کرنا ہے؟ چل جہنم میں. داروغہ جہنم کہیں گے رکو یار تیری ڈیوٹی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے لیکن ہم تجھ سے نہیں ان سے بات کریں گے. وہ جنتی سے بات کریں گے بھائی صاحب آپ نہیں جانتے؟ ہاں جانتے. نہیں جانتے کیا؟ ارے آپ ایک مرتبہ وضو کے پانی کے لیے ترس رہے تھے تو میں نے آپ کو وضو کا پانی دیا تھا. میں نے آپ کو وضو کا پانی دیا تھا لا کر کے. ارے ہاں یہ تو صحیح ہے. تو ایسا میرے ریکویسٹ کر دو نا اللہ کی بارگاہ میں, تو نیک عمل کر کے وضو کا پانی دیا تو نماز پڑھے نا. تو تیری نماز جو ہے وضو کا پانی دینے کے بعد تھی نا, میری وجہ سے ہوئی نا. تو اب تیری وجہ سے میں بخشا چلا جاؤں, تو کر دینا ریکویسٹ. تو یہ جیسے ہی ریکویسٹ کریں گے اللہ تعالیٰ کہے گا اسے جہنم سے جنت کی طرف لے جاؤ. واہ دیکھا آپ نے. تو یہ نیکی اور پرہیزگاری اگر معیار ہے محبت کا تو میدان محشر میں آپ کی بدعملیوں کو بدلنے والے وہ نیکوکار سامنے نظر آئیں گے, سامنے نظر آئیں گے. تو اہل تقوی پرہیزگار یعنی صالحین, شہداء, صدیقین, نبیین, یہ جو کیٹیگری ہے چار, ان سے آپ کو محبت کرتے ہیں, اس سے کرتے ہی رہیے کیونکہ آپ کو اپنے عمل پر کسی بھی زاویے سے کمانڈ نہیں. آپ کو گنہگار ہونے پر تو بڑا کمانڈ ہے, گنہگار ہے یہ تو کمانڈ ہے, لیکن کیا آپ ابو بکر کی طرح عمل کیے ہیں؟ صحابہ کی طرح عمل کیے؟ وہ اتنے دور کہاں جا رہے ہیں؟ شرف الدین بابا کے سر کا عمل کرے نہیں کرے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ایک ولی کی طرح عمل نہیں تو صحابی کی طرح کہاں سے عمل ہوگا؟ لیکن اب صحابی کا انداز سنیے. وہ صحابہ کرام جب راہوں سے گزرتے تھے تو نیچے سے کنکڑی اٹھاتے یا کیڑی اٹھاتے اور کہتے ایک کنکڑی تو مجھ سے بہتر ہے. پیچھے والے ان سے پوچھتے حضور ایسا کیسے؟ یہ حضرت عمر کی طرف روایت منسوب ہے, ایسا کیسے؟ ارے آپ سے یہ کیسے بہتر ہے؟ کہا ہاں اس لیے کہ اس سے اللہ حساب نہیں لے گا اور مجھ سے اللہ حساب لے گا. وہ حضرات جو اللہ کی طرف سے مغفرت یافتہ ہیں, رسول پاک نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, سعد فی الجنہ. دیکھ رہے آپ جنت کی بشارت دی. ایسے حضرات اتنا خوف و ڈر رکھ رہے ہیں. ہم اپنی کیٹیگری کو متعین کر لیں, ہم اپنے آپ کو سوچ لیں ہمارے پاس سوائے ان سے محبت کرنے کے اور کچھ ہے ہی نہیں, کیونکہ ان کو تو ان کی ذات اور ان کا عمل دنیا میں ہی جنت کی بشارت دینے کے باوجود یہ خوف ہے, یہ ڈر ہے کہ اللہ پاک کیا کرے گا, کیا کرے گا. ہمیں تو سوائے خوف کے اور ان بزرگوں سے امید کے اور کوئی صورت ہی نہیں, عمل پر ہرگز نہیں. اسی لیے حدیث پاک میں آیا لن ینجی احدا یا لن ینجی عمل بعملہ احدا بعملہ احدا منکم بعملہ, کہ تم میں سے کوئی بھی یا تم میں سے کسی کو بھی اس کا عملہ نجات نہیں دے سکتا. عمل نجات نہیں دے سکتا, ایمان, محبت, تقوی, پرہیزگاری, وسیلہ یہ نجات دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بدعملی کرو. ارے محبت کر رہے ہیں یہی تو بیسٹ عمل ہے, تقوی والوں سے پیار کر رہے ہیں یہی تو بیسٹ عمل ہے. اور کوئی اللہ کے نبی سے, ولی سے پیار کرے گا وہ بے نمازی کیسے ہوگا؟ وہ بے نمازی کیسے ہوگا؟ وہ ضرور کبھی نہ کبھی اس کی ولایت کا آتما تڑپے گا کہ نہیں, نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی نے جو کہا ہے ان کو مانو. ایک محبوب اور محب کے درمیان یہی رشتہ ہوتا ہے کہ محبوب اپنے محب کی بات کو توڑتا نہیں, کاٹتا نہیں ہے. لہٰذا جب واقعی سچی محبت ہوگی آپ کی تو آپ نمازی بھی بن جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ دیکھیے, کبھی بھی تکبیر تحریمہ ان کی نہیں چھوٹی, تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی, جبکہ انہوں نے ڈائریکٹ نبی سے سنا تھا عمل پہ بھروسہ نہیں کرنا, پھر بھی عمل کا یہ پہاڑ قائم کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, بھروسہ نہیں کرنا, کیونکہ جانتے ہیں کہ بھروسہ نہ کرنا الگ چیز ہے لیکن مصطفیٰ کی خوشنودی تو اس میں ہے. آقا خوش ہوں گے, قرۃ عینی فی الصلاۃ, یہ نبی کا فرمان ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, یعنی تم نماز پڑھو گے خوشی مجھے حاصل ہوگی. تو مصطفیٰ کی خوشی کے لیے پڑھتے تھے. تو جو محبوب اپنے محب کی خوشی کو چاہتا ہو وہ دیکھتا ہے کہ میرا محبوب کس عمل سے خوش ہے, میرا محبوب کس ادا سے خوش ہے, اس ادا کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس آیت کریمہ نے گہری دوستی کی جو نفی کی تھی, شفاعت کی جو نفی کی تھی,
قرآن کی آیت سے اور حدیث مبارک سے، اور بھی بہت ساری حدیث ہیں لیکن سمجھنے والے اور ماننے والوں کے لیے بہت یہی کافی ہوتی ہے۔ قرآن نے جب واضح کر دیا کہ ہم اہل تقویٰ سے پیار کریں گے، یعنی نبی سے پیار کریں گے، صدیق سے پیار کریں گے، شہید سے پیار کریں گے، اور کہوں محمد سے پیار کریں گے، ابو بکر سے پیار کریں گے، امام حسین سے پیار کریں گے، غوث اعظم سے پیار کریں گے، یہ جو کیٹیگری ہیں اللہ کے محبوب بندوں کی، ان سے پیار کریں گے تو ہماری بدعملی پر ان کا تقویٰ غالب آئے گا، اور یہ ہماری ریکویسٹ کریں گے اللہ پاک کے محبوب بندوں کے وسیلے سے، اور ان کے ذریعوں سے ہماری مغفرت ہوگی، ان کی شفاعت ہمارے اس میں کام آئے گی۔ قرآن پاک نے، حدیث پاک نے یہ متعین کیا ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے ولا شفاعت، اور شفاعت کا بھی یہی ہے، شفاعت مانے کنیکشن، گزارش، ریکویسٹ کرنا۔ اصل میں یہ اس لیے واضح اس کو مکمل مستقل ٹاپک دیا ہوں کہ آپ یوٹیوب اور سوشل میڈیا وغیرہ پر نوجوان آج کل پریشان ہو رہے ہیں، کچھ بھی کام نہیں آتا، اپنا عمل کرے تو ٹھیک ہے، ہاں، اور اگر نہیں کرے تو بس اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیتا۔ ارے ایسا کیسے ہوتا کہ وہ اللہ جو جنت اور جہنم کو پیدا کیا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہماری نماز کی کیا ضرورت ہے، اس کو ہمارے حج کی کیا ضرورت ہے، کئی کرا رہا ہے، وہ نماز کیوں پڑھا رہا ہے؟ ڈائریکٹ آپ کو جنت میں ڈالنے اور ڈائریکٹ آپ کو جہنم میں، ہم کو جہنم میں ڈالنے پر قادر ہے، وہ ہے۔ وہ نماز کا حکم کئی کو دیا، حج کا حکم کئی کو دیا، زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا؟ وہ محتاج ہے کہ زکوٰۃ کرو، زکوٰۃ کی ضرورت کیا ہے اللہ کو؟ زکوٰۃ تو آپ غریبوں کو دیتے ہیں، نماز تو اپنے لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کا جسم بھی ماشاءاللہ صحیح رہتا، روح بھی آپ کو سکون ملتی، وضو کرے تو سکون ملتا۔ اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں، اپنے پلنگ پہ بیٹھتے ہیں تو تکلیف ہوتی، پریشانی ہوتی، پتہ نہیں بیوی کا جاہو جلال، اولاد کا ٹینشن رہتا، لیکن خدا کے گھر میں آپ وضو کر کے بیٹھے، کیسا سکون مل رہا ہے۔ تو اس میں تو سب کچھ آپ ہی کو مل رہا ہے، نماز پڑھے تو آپ کو ملا، حج کرے تو آپ کو ملا، زکوٰۃ دیے تو آپ کو ملا، اللہ کو کیا ملا؟ تو پھر جب سب کچھ آپ ہی کو مل رہا تو اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ آپ کو دے دینا چاہیے جنت، ڈائریکٹ دینا چاہیے جہنم؟ نہیں، اللہ پاک جو ہے اپنے محبوب کی عظمتوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ تم نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، دیگر انبیاء کرام کو دیکھو، ان کی امتیوں کو دیکھو، سب کاؤنٹ کر کے رکھو، اگر بخشوں گا تو صرف جمال مصطفیٰ کی وجہ سے بخشوں گا، صرف چہرے مصطفیٰ کی وجہ سے بخشوں گا، اپنے حبیب کی وجہ سے بخشوں گا۔ عمل تو اپنے لیے کیٹیگری کو بڑھا رہا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ بڑی آسان مثال ہے کہ جب آپ مطلب یہ کہ گھر دروازہ لاک ہو، اور لاک جب ہو تو لاک کھولنے کے لیے کنجی کی ضرورت پڑتی، کنجی کھولیں گے تو آپ داخل ہوں گے، داخل ہونے کے بعد آپ بیڈ روم میں یا کہیں جو آپ بیٹھیں گے، یہ ہے داخل ہونے کے بعد آپ متعین کرتے ہیں کہ ہم کو کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیوں جانا ہے۔ سیم ایسے ہی مثال ہے، داخل جب تک نہیں ہوئے تھے تو داخل ہونے کے لیے کلی کی ضرورت پڑی، کنجی کی ضرورت پڑی، ایسے ہی جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، اور جنت میں جب چلے جائیں گے تو عمل کی ضرورت ہے کہ کس اسٹیٹس میں ہیں آپ، وہ عمل اور وہ نیکی اور تقویٰ پرہیزگاری متعین کرے گا کہ ہاں وہاں جاؤ وہاں جاؤ۔ لیکن اگر ایمان ہی نہیں ہے، محبت ہی نہیں ہے، نسبت ہی نہیں ہے، تو پھر آپ داخل کیسے ہوں گے؟ اور داخل جب نہیں ہوں گے تو پھر کیٹیگری کہاں سے ملے گی؟ دوسرے لفظ میں یوں سمجھیے کہ ایمان دخول جنت کا ذریعہ ہے، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد عمل کیٹیگری کو بڑھاتا ہے۔ ہم تو بس یہی ہمیشہ دعا کرتے، مولا جھوپڑی دینا لیکن جنت دینا، جہنم سے بچانا، جہنم سے بچانا، جنت میں پہلے داخل تو فرما دے، کیونکہ جنت میں داخل ہونے کے بعد لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، اللہ پاک نے صاف کہہ دیا ہے کہ جہنم میں نہ غول ہے، نہ شور و شغف ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہاں کی جھوپڑی بھی ہمارے ایئر کنڈیشن سے افضل ہے، الحمدللہ۔ تو جو لوگ سوشل میڈیا وغیرہ پر یا آپ ہم میں سے جو بچے پریشان ہو رہے ہیں کہ نہیں شفاعت کسی کی نہیں چلے گی، سب کو نفسی نفسی کا، آپ نے نفسی نفسی کے عالم کو تو دیکھ لیا ہے، لیکن حضرت آدم کی عظمتوں کو نہیں دیکھا، حضرت نوح، حضرت شیس، حضرت ابراہیم، یہ جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہیں، ان کی پریشانی کو آپ نے دیکھ لیا، لیکن ذرا آپ اپنے دل سے اور اپنے دماغ سے کبھی پوچھے کہ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک پریشانی کے جملے صرف فرما رہے ہیں، لیکن ان سے پوچھے کہ آپ پریشان بھی ہیں؟ آپ جملے تو خوب اعلان کر رہے ہو، آپ نفسی 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 نفسی، یہ نفسی نفسی کا مطلب سمجھے آپ؟ کیا حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک نفسی نفسی بول رہے ہیں کہ میری جان میری جان؟ کیا مطلب تکلیف ہے ان کو، پریشانی؟ ارے ان کی نبوت سب سے بڑی مقبولیت کی دلیل ہے،
ان کا رسول اور نبی ہونا سب سے بڑی مقبولیت کی دلیل ہے، لیکن نفسی نفسی اس لیے کہوا رہا نہیں ہے کہ اسے تکلیف ہے، بلکہ اس لیے کہوا رہا ہے کہ دیکھ یہ عظمت والے مقبول ہونے والے جب یہ بول رہے ہیں، ایسے عالم میں اگر نفسی نفسی کوئی بولنے والا نہیں ہے تو وہ انا لہا کی گونج میں مصطفیٰ جان رحمت کی آواز ہے۔ میں کون بولے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت۔ تو حضور کی عظمت کو سارے انبیاء پر فوقیت کا اعلان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نبیوں سے بلوا رہا ہے نفسی نفسی۔ وہ تکلیف نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، امت کے طبقے نے اسے پریشانی کا نام دے دیا ہے کہ نبیاں پریشان ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے، نبی کا نبی ہونا ہی ان کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ ارے ایک ولی ہو جاتا تو ان کے وسیلے سے ہمیں بخشے جانے کا عقیدہ رکھتے، ولی سے اوپر ہے شہید، اس کے اوپر ہے صدیق، اس کے اوپر ہے نبی، اس کے اوپر ہے رسول، اس کے اوپر ہے محمد، اب اس کے اوپر خدا کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، صالحین تک نیکوکاروں کا مقام۔ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ ولیوں کے وسیلے سے بخشے جائیں گے، قرآن کہہ رہا ہے تقوی والوں کے وسیلے سے بخشے جائیں گے، تو نبیوں کے نفسی نفسی کہنے سے آپ مغالطہ میں مت پڑو، وہاں رب کہوا رہا ہے کہ ایسا دیکھ، ایسا بول، تاکہ امت پر تیری وجہ سے نبی کی فضیلت کھل کر سمجھ میں آ جائے اور دیکھ لے کہ محمد عربی کا مقام کیا ہے، کہ جب نبیوں کے سامنے ایسا محمد کہہ رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، محمد کہہ رہے ہیں انا لہا، میں شفاعت نہیں کروں گا، یہ نبیاں کہہ رہے ہیں اور میں کروں گا، یہ محمد عربی کہہ رہے ہیں میں شفاعت کروں گا۔ اس لیے یہاں پر ایک اور جملہ بولتے ہیں، ہاں آخرت میں تو ثابت ہو گیا، دنیا میں وسیلہ لینا یا دنیا میں شفاعت کا عقیدہ رکھنا نہیں رکھنا، بھائی آخرت میں دنیا کی وجہ سے ہی ہمارا مسئلہ متعین ہوتا، ہمیں دنیا میں کیا کرے، دنیا میں کیسے رہے، اسی بنیاد پر ہم وہاں کافروں کے وسیلے نہیں ہوتے، کافراں تو ڈائریکٹ جائیں گے، مجرم تو ڈائریکٹ جائیں گے، محمد کی جو امت ایکسیپٹڈ ہوگی، اجابت امت ہوگی، قبول کرنے والی امت ہوگی اور پھر گناہ کی ہوگی، ان کے لیے وسیلہ کا عقیدہ ہے، ان کے لیے ذریعہ کا عقیدہ ہے۔ تو اب آپ بتائیے جب میدان محشر میں شفاعت ثابت ہے تو کس کے لیے شفاعت ثابت ہے؟ کس کے لیے شفاعت ثابت ہے؟ گنہگاروں کے لیے ہے نا، تو وہ گنہگار میدان محشر میں شفاعت اور وسیلہ ثابت دنیا میں ثابت کیوں نہیں؟ سوال یہ ہوتا ہے دنیا تو مچھر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، تو جب یہ بے مچھر کے برابر حیثیت نہ رکھنے والی دنیا اور آخرت کو خیر کہا گیا ہے، آخرت کو عظمت والا مقام کہا گیا ہے، ایسے ڈیفیکلٹ مقام میں جب وسیلہ اور شفاعت کام آ رہے ہیں تو دنیا میں کیوں نہیں کام آئیں گے؟ دنیا میں تو ایک دوسرے کی محنت، ترقی، پریشانی آپس میں دور ہو سکتی ہے، لہذا دنیا میں بھی وسیلہ، دنیا میں بھی شفاعت آٹومیٹک اس لیے کام آئے گی کہ جب ڈیفیکلٹ وقت میں شفاعت اور وسیلہ کام آ سکتی ہے تو ایزی وقت میں کیسے کام نہیں آ سکتی؟ دنیا ایزی پہلو کا نام ہے، دنیا کمزور پہلو کا نام ہے، تو کمزور پہلو میں وسیلہ اور شفاعت یقیناً کام آئے گی۔ لہذا آج بھی اگر دنیا میں کوئی نبی کا وسیلہ، ولی کا وسیلہ، غوث، صدیق اور دیگر محبوبان خدا کا وسیلہ لیتا ہے تو یہ قرآن کے خلاف نہیں، حدیث کے خلاف نہیں، اس لیے کہ جب ڈیفیکلٹ وقت میں آٹومیٹک ثابت ہے تو یہ تو ایزی وقت میں ایسے ہی سمجھ میں آ گیا۔ اس کی ایک دنیاوی طور پر جب آپ کے پاس 10 روپے موجود ہیں تو 1 روپیہ، 2 روپیہ، 3 روپیہ تو موجود ہی ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب 10 روپے موجود، 10 بیٹے آپ کے پاس موجود ہیں تو کیا 1 بیٹا نہیں ہے، 2 بیٹا نہیں ہے؟ تو جب 10 موجود ہے تو سب موجود ہیں 1 سے لے کے 10 تک۔ ایسے ہی 10 کو آخرت تصور کیجئے اور 1 2 کو دنیا تصور کیجئے۔ آخرت دنیا کی بنیاد پر سجائی جائے گی، دنیا نہیں تو آخرت نہیں۔ جن کے پاس دنیا نہیں ان کے پاس آخرت کا کیا تصور ہے؟ لہذا دنیا میں بھی وسیلہ آخرت میں لینے کی وجہ سے مکمل طور پر ثابت ہے۔ آج بھی اگر کوئی لیتا ہے، ایک اور سوال کرتے ہیں کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وسیلہ نہیں لینا، تو سوال یہ ہے کہ اگر حضور کے انتقال کے بعد وسیلہ نہیں لینا تو میدان محشر میں کیوں امید کرنا ان سے؟ میدان محشر میں ان سے کیوں امید کرنا؟ ایک چھوٹی سی بات، دنیا میں کیوں نہیں لینا؟ اس لیے کہ اب ان کا کنیکشن ختم ہو گیا ہے، 63 سال تک رہے، اس کے بعد وہ چلے گئے، اب جو ہے کنیکشن ختم ہو گیا، استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ۔
تو سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر میں فرض کیجئے کہ 63 سال کے بعد اگر کنیکشن ختم ہو گیا اور آج آپ نے چوری کیا، میدان محشر میں جب آپ کے حساب و کتاب کی بات آئے گی، اللہ پاک اپنے حبیب سے کہے گا میرے حبیب میں نے گواہ آپ کو بنا کر بھیجا تھا، آپ گواہی دیجئے، آپ گواہی دیجئے۔ تو 63 سال کے بعد کے زمانے کے بارے میں اگر نبی کو معلوم نہ ہو تو آپ کی گواہی دیں گے؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں، نبی کو اگر معلوم نہ ہو، اصل وہ بولنا یہ چاہتے ہیں کہ نبی انتقال کر گئے، نبی معاذ اللہ مر گئے، اب جو مر گئے ہیں وہ تو اب ان سے وسیلہ لینا کیا فائدہ، اب جو زندہ تھے تو وسیلہ سمجھ میں آ رہا تھا، اب مر گئے تو وسیلہ لینا کیا فائدہ۔ ان کو جواب دیجئے، قرآن پاک کی سینکڑوں ایسی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حبیب کو گواہ بنایا، اور گواہ کا مطلب ہوتا ہے کس کی گواہی دینا، امت کی گواہی دینا۔ اب آپ کے بارے میں وہ نہیں جانیں گے تو گواہی کیسے دیں گے؟ ابھی آپ راستے میں چل رہے ہو، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور دوسرے دیکھیں تب نہ گواہی دیں گے، گھر والے کیسے گواہی دیں گے آپ کے بارے میں کہ انہوں ایکسیڈنٹ کرے ہیں؟ تو آپ کے عمل کے بارے میں، آپ کے اسٹیٹس کے بارے میں جب تک نہیں جانیں گے تو قرآن پاک میں شاہد کا لفظ کہا گیا نا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب گواہ بنا کر بھیجا تو نبی آج بھی جانیں گے ہمارا، پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب جانیں گے ہمارا، تب نہ وہ گواہی دیں گے؟ نہیں تو پھر اللہ سے پوچھئے، اے اللہ 63 سال کے بعد وہ ہمارے جانتے ہی نہیں تو گواہی کس کی دیں گے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، تو اپنے علم سے فیصلہ کر، نبی کی گواہی کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا نبی کی گواہی بتا رہی ہے کہ نبی جان رہے ہیں، نبی دیکھ رہے ہیں، نبی پہچان رہے ہیں، تقاضۂ بشریت اور خلقیت کی بنیاد پر نبی پر موت آئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جاویدانی عمر عطا فرمائی اور روح ڈالا تاکہ امت کی گواہی کے لیے اینی ٹائم کنیکشن قائم رہے، اور میدان محشر میں جب حبیب کو کہو اے حبیب گواہی دیجئے تو حبیب یہ نہ کہے کہ ارے میں تو انتقال کر گیا تھا، انتقال سے پہلے معلوم ہے، انتقال کے بعد معلوم نہیں، حبیب گواہی دیں گے۔ چنانچہ آپ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 میں دیکھیے، اللہ کے رسول جب رونے لگے کہ میں اپنی امت کی گواہی کیسے دوں، رونے لگے امت کے بارے میں، تو اللہ پاک نے کہا اے حبیب آپ روئیے مت، میں نے گواہ بنایا ہے نا، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو رسوا نہیں کریں گے، آپ کو دکھ نہیں دیں گے، آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے۔ دیکھا آپ نے؟ تو نبی کا پاسٹ پریزنٹ فیوچر وہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے، وہ اینی ٹائم ہمارے عمل پر خبر رکھتے ہیں، لہٰذا آج بھی ان سے اچھا چھوٹی سی بات لیجئے نا، اللہ پاک نے شہیدوں کے بارے میں کہا مردہ نہیں ہے، انہوں زندہ ہیں، کہا ہے نا، انہیں مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہیں۔ بتائیے نبی کی غلامی میں جہاد کرنے والے لوگاں، صحابہ، غلام، مر کو بھی زندہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو آقا ہے وہ کیسے، وہ معاذ اللہ رب العالمین، مجھے بولنے میں بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ لہٰذا نبی، صدیق، شہداء، صالحین، ان سب سے وسیلہ لینے کا جو عقیدہ ہے یہ حیات و وفات کا ڈیوائڈ نہیں ہے، اینی ٹائم، بلکہ انتقال کے بعد اور بھی لے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ظاہری طور پر رہتے تو ان کے جو ہے نا تھوڑی سی مشاغل یعنی مصروفیت زیادہ ہوتی، بیٹی کو بھی دیکھنا ہے، خاندان کو بھی دیکھنا ہے، اقربا اعزا کو بھی دیکھنا ہے، تو یہ فائننس کا بھی مسئلہ ہے، معاش و معیش کا بھی مسئلہ ہے۔ لیکن جب انتقال کر جاتے تو عالم جو برزخ ہوتی ہے، سوائے ہر ایک پر ایکول اور یکساں نظریہ رکھنے کے اور کوئی کام ہی نہیں۔ کیوں؟ ان کی نبوت مقبولیت کے لیے کافی، ولایت مقبولیت کے لیے کافی، وہ اب اللہ کی بارگاہ سے خوف زدہ نہیں ہے، اسی کو کہا گیا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، تو ہے کیا ان پر؟ اب وہ امت کی خبرگیری کریں گے، امت کو دیکھیں گے۔ لہذا یہ ڈیوائڈ کرنا نہایت ہی جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے، محبت مصطفیٰ میں زندگی نصیب فرمائے، ہم سب کو، ہم سب کی آل اولاد کو برکتوں سے نوازے، ہم سب کی خوشیوں کو دوبالگی نصیب فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ماں باپ کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرمائے، اولاد کو باادب بنائے، بہو بیٹیوں کو عزت و وقار کی زندگی نصیب فرمائے، سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔